میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي لا يؤدي زکاة ماله يمثل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فيلزمه أو قال يطوقه یقول انا کنزک انا کنزک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن اس کا مال ایک نر سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، جس کا سر سفید ہوگا زہر کی وجہ سے کہ وہ پورا زہر سے بھرا ہوا ہوگا۔ سفید سر ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بہت زہریلا سانپ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا سر سفید ہوگا اور اس کے دو نشانات ہوں گے جو اس کی ہولناکی کو مزید بڑھا رہے ہوں گے، یعنی انتہائی خطرناک قسم کا سانپ، اس کا جو مال ہے اس کو اس سانپ میں تبدیل کر دیا جائے گا اور وہ سانپ اس سے لپٹ جائے گا، اس کے گلے کا طوق بن جائے گا اور کہے گا انا کنزک انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اور کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات بہت اچھے طریقے سے معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ سب سے اہم چیز اسلام میں کلمہ طیبہ ہے، عقیدہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اسلام کی سب سے عظیم عبادت نماز ہے۔ نماز کے بعد اسلام کی سب سے عظیم عبادت زکوٰۃ ہے۔ نماز کے بعد جس عبادت کا نمبر ہے اسلام میں وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ روزے سے بھی افضل ہے اور حج سے بھی افضل ہے، فضیلت کے لحاظ سے، اہمیت کے لحاظ سے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پر نماز کا حکم ہے وہاں پر زکوٰۃ کا حکم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ نماز کے ساتھ اللہ نے ہر جگہ زکوٰۃ کو ذکر کیا سوائے 2-3 مقامات کے، باقی قرآن میں جہاں بھی زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے وہ نماز کے ساتھ آیا ہے۔ تو ظاہر ہے وہاں پر زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں ایک لیول کی عبادات ہیں۔ نماز بدنی عبادت ہے جو بدن سے ادا کی جاتی ہے، جسم کی عبادت ہے، اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، یہ مال کے ذریعے یہ عبادت ادا ہوتی ہے۔ تو بدنی عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ جسم سے جتنی بھی عبادتیں ادا کی جاتی ہیں ان میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور مال کے ذریعے جتنی بھی عبادات ادا کی جاتی ہیں ان میں سب سے افضل عبادت وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار فرمایا، عذاب کی کسی کو خوشخبری نہیں سنائی جاتی، عذاب سے تو ڈرایا جاتا ہے، عذاب کی خوشخبری نہیں دی جاتی۔ عذاب کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب سے ڈرا دیں، اللہ نے فرمایا ان کو اس دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ یہ زیادہ تاکید کے لیے، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ مزہ آ جائے گا، پتہ چل جائے گا،
تو یہ جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ مزہ آ جائے گا، تو مزہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو خوشی ہوگی، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تمہیں تکلیف پہنچے گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تکلیف کتنی زیادہ ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کا جو عذاب ہے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں مزہ آ جائے گا عذاب کا، پتہ چل جائے گا زکوٰۃ کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا عذاب کتنا خطرناک ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اور تم اس میں بخل کرتے ہو، بخیل بنے ہوئے ہو، اس میں جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، تو یہ گمان مت کرنا، ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ یہ مال تمہیں فائدہ پہنچائے گا، بل هو شر لہم، یہ تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ مال طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو قرآن کریم کی آیات میں، احادیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اگر میں اپنے نیک بندوں کو، مسلمانوں کو دنیا میں حکومت دوں تو وہ کیا کام کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا ماحول بنائیں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا ماحول بنائیں گے۔ ایسا ماحول بنائیں گے اپنی حکومت میں، اپنے ملک میں، کہ اس ملک میں کوئی نماز نہ چھوڑے، اس ملک میں جس پر زکوٰۃ فرض ہو وہ ضرور زکوٰۃ ادا کرے۔ مومنین کی علامت یہ ہے کہ جہاں اس کو اللہ بڑا بنا دیتا ہے، جہاں کا سربراہ بنا دیتا ہے، جہاں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دیتا ہے، وہ اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے زیر اثر لوگوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں ایسا ماحول بناتا ہے، ایسی ترغیب چلاتا ہے کہ اس خاندان میں، اس علاقے میں، اس ملک میں جس پر زکوٰۃ فرض ہو وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کرتا ہو۔ یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت جانے کے لیے پل ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ اس پر فرض ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب اس پل سے وہ محروم ہے۔ جب یہ پل نہیں تو وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اس سے بھی اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ ضرور ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اب یہ جنت میں داخلے کی چابی ہے، کنجی ہے۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے 3 لوگ ہیں جن کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی نصیب ہوتی ہے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مال کی محبت یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، جس طرح اولاد کی محبت فطرت کا حصہ ہے، اسی طرح مال کی محبت بھی فطرت کا حصہ ہے۔ شریعت اس سے منع نہیں کرتی کہ اولاد سے محبت نہیں کرو یا مال سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت نے اس کی حدود متعین کی ہیں کہ اولاد سے محبت کرنی ہے، لیکن کہاں تک، کس لمٹ سے آگے اولاد سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مال کی محبت ہو تو کہاں تک، اگر وہ محبت رکاوٹ بن رہی ہے اس چیز سے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، اس محبت کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب خرچ کرتا ہے تو وہ اپنی ایک پسندیدہ چیز خرچ کرتا ہے، اپنی محبوب چیز خرچ کرتا ہے، اسی لیے اس پر اللہ تعالیٰ اجر بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا زکوٰۃ تو ہم حضور کو دیا کرتے تھے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس شخص سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہو۔ نماز اور زکوٰۃ میں جو شخص فرق کرتا ہو، ایسے لوگوں کے خلاف میں جہاد کروں گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا ان کے خلاف، اور ان کو مجبور کیا کہ زکوٰۃ آپ کو ہر حال میں ادا کرنی پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں تو اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کتنی اہم ہے شریعت میں، اور اس کی برکت کیا ہے، اس کی فضیلت اور اس کا ثمرہ کیا حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے، یعنی کسی پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، وہ زکوٰۃ کا مال اس کے مال میں رکھا ہوا ہے، تو یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ اس کے مال میں رکھا ہوا ہے اس کے سارے مال کو برباد کرے گا۔ اس مال سے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، مال تو اس کے پاس زیادہ ہے لیکن یہ مال اس کے لیے عافیت کا سبب نہیں بنے گا، مصیبت کا سبب بنے گا، اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا، ٹینشن کا سبب بنے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حصنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو۔ اگر اپنے مال کو محفوظ کرنا چاہتے ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مال کو محفوظ فرما دیتے ہیں، اور محفوظ فرمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس زکوٰۃ کی برکت سے بہت سے حادثات، بہت سی تکلیفوں سے اللہ انسان کو بچا لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مالی پریشانی آ جاتی ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو زکوٰۃ ادا کی تھی لیکن پھر بھی تکلیف آ گئی، پھر بھی پریشانی آ گئی۔ تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال کو محفوظ کرتے ہیں، آفات، بلیات اور شرور سے حفاظت فرماتے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتہ ہے کہ میری قسمت میں یا میری تقدیر میں کون سا شر اور کون سا حادثہ لکھا ہوا ہے۔ اگر پتہ چل جائے تو امتحان کس چیز کا ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ زکوٰۃ سے کون سی مصیبت ٹلی ہے، مثال کے طور پر کسی کو پتہ چل جائے کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے، اس زکوٰۃ کی برکت سے اللہ نے میرے بچے کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، اگر یہ زکوٰۃ میں نہیں دیتا میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوتا اور وہ مر جاتا، تو کوئی ایسا شخص ہوگا جو زکوٰۃ نہیں دے گا؟ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا، ہر آدمی خوشی سے زکوٰۃ دے گا۔ تو پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ نے تو امتحان لینا ہے۔ اگر یہ چیز اللہ واضح کر دے، ظاہر کر دے، تو پھر تو امتحان رہا ہی نہیں۔ امتحان تو ہے اسی چیز میں کہ اس کو اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ انسان کو جب ایک مصیبت پہنچتی ہے اس کو وہ مصیبت تو نظر آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی مصیبتوں سے اللہ نے بچایا ہوا ہے وہ اس کو نظر نہیں آتی۔ ایک مصیبت پہنچی، 100 عافیتیں اس کو ملی ہیں، وہ 100 عافیات اس کو نظر نہیں آ رہی کہ اتنی عافیتیں اللہ نے دی ہیں، اور یہ کس چیز کی برکت سے دی ہے؟ ظاہر ہے نیکی کی برکت سے دی ہے، زکوٰۃ کی برکت سے دی ہے۔ یہ ایک مصیبت آئی وہ اس کو نظر آ رہی ہے، لیکن عافیت جو سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد وہ اس کو نظر نہیں آتی۔ تو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو یا کسی مالی پریشانی کو یہ سمجھنا کہ میں نے تو زکوٰۃ ادا کی پھر کیوں مصیبت آ گئی، تو بھائی اللہ نے بڑی مصیبت سے بچایا ہوگا۔ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ کتنے بڑے حادثے سے بچایا ہے، کتنی بڑی تکلیف سے بچایا ہے، پھر تو امتحان رہتا ہی نہیں، پھر تو ہر آدمی زکوٰۃ ادا کرتا۔ اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ، جو ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، من کسب طیب، حلال مال سے، پاکیزہ مال سے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ صرف حلال مال ہی کو قبول کرتا ہے، حرام مال اللہ قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ یتقبلها بیمینہ، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں۔ ثم یربیہا لصاحبہا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑا کرتے رہتے ہیں۔ کما یربی احدکم فلوہ،
جس طرح تم میں سے کوئی شخص اس بچے کو، گائے کے اس بچے کو جس نے تازہ تازہ دودھ چھڑوایا گیا ہو، جس گائے کے بچے کا، اس گائے کے بچے کا تم جس طرح خیال کرتے ہو، رعایت کرتے ہو کہ یہ کہیں مر نہ جائے، اس کو کوئی بیماری نہ لگ جائے، اس کی پرورش کرتے ہو، اس کو دیکھتے ہو، جس طرح تم اس بچے کو پالتے ہو اور دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ ایک انسان کی کھجور کے برابر دیے ہوئے صدقے کو اسی طرح پالتے ہیں، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے جتنا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی حفاظت کرتے ہیں اور اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حلال مال سے، پاکیزہ مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو ایک بات تو اچھے طریقے سے یہ سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ حلال مال پہ فرض ہوتی ہے، حرام مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ حرام مال تو سارا کا سارا واجب ہے صدقہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پیسے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، میں غنی ہوں، مجھے نہیں چاہیے پیسہ۔ کافر کہتے تھے جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، وہ کہتے تھے معاذ اللہ اللہ فقیر ہو گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم لکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن ان کو دکھائیں گے کہ تم نے یہ کہا تھا میرے بارے میں۔ تو اللہ کو پاکیزہ مال چاہیے۔ پہلے تو کوشش کرنی چاہیے اپنے رزق کو، اپنی آمدنی کو پاکیزہ کیا جائے، حلال کیا جائے۔ اس کے بعد جو اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس زکوٰۃ کا پورا حساب کر کے، وقت کے لحاظ سے بھی پورا حساب کرنا چاہیے۔ میں اس کی تفصیل اگلے دروس میں انشاءاللہ عرض کروں گا نصاب وغیرہ کے حوالے سے۔ وقت کے لحاظ سے بھی کہ کب میرے اوپر فرض ہوا، کب میرا سال پورا ہو رہا ہے، نمبر ایک۔ اس لحاظ سے بھی کہ کتنا مال ہے میرے پاس جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اندازے سے زکوٰۃ دینا ٹھیک نہیں ہے کہ بس اتنا ہوگا اس کی زکوٰۃ میں دے دیتا ہوں، اندازے سے نہیں۔ نمبر تین، جس کو دی جا رہی ہے زکوٰۃ اس کا مستحق ہونا معلوم کر لیا جائے کہ میں یہ زکوٰۃ اس کے مستحق کو دے رہا ہوں، مال حلال ہو نمبر ایک، وقت صحیح معلوم ہو کہ کب مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، کتنے سالوں کی زکوٰۃ میرے اوپر ہے۔ نمبر تین، مال کا پتہ ہو کتنے مال کی زکوٰۃ دے رہا ہوں، کتنا مال قابل زکوٰۃ ہے، تو اندازے سے نہیں، تخمینے سے نہیں۔ اور نمبر چار، مستحق کا پتہ ہو کہ مستحق کو یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دی ہے۔ اور مزید نصاب کے حوالے سے انشاءاللہ میں مزید دروس میں عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔